اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 19ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ الفرقان جاری و ساری ہے، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے ناظرین قرآن کریم کی مبارک تلاوت کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، یا ہم نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہوتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے کاش ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ والا حجاب ہوتا۔ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ انہوں نے اپنے زوم میں جس قدر نیک کام کیے تھے ہم ان کی طرف قصد کریں گے اور ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے بنا دیں گے۔ اس دن جنت والوں کا بہترین ٹھکانہ ہوگا اور نہایت عمدہ خوابگاہ ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتوں کی جماعتیں نازل کی جائیں گی، اس دن برحق سلطنت صرف رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت دشوار ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ اس نے تو میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم میں سے کافروں نے اس قرآن کو متروک بنا لیا تھا۔ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن بنا دیے ہیں، اور آپ کا رب آپ کو ہدایت دینے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اور کافروں نے کہا یہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہم نے اسی طرح تدریجاً نازل کیا ہے تاکہ اس سے آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے تلاوت فرمایا ہے۔ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال یا اعتراض لائیں گے ہم اس کی برحق اور عمدہ توجیہ بیان کریں گے۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کر لائے جائیں گے ان کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ سب سے زیادہ سیدھے راستے سے بھٹکنے والے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا، پس ہم نے فرمایا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، پھر ہم نے ان کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما۔ اور نوح کی قوم کے کافروں نے جب رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کے لیے، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان فرمائی ہیں، پھر ہم نے ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور یہ کفار اس بستی پر آ چکے ہیں جس پر پتھروں کی بارش ہو چکی ہے، کیا انہوں نے اس بستی کو نہیں دیکھا بلکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔
اور یہ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. بے شک یہ ہم کو ہمارے معبودوں سے بہکانے لگے تھے اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، اور وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان قریب جان لیں گے کہ کون سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو صرف چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا؟ وہ اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر علامت بنا دیا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے ساتر اور حجاب بنایا اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو اٹھنے اور کام کرنے کے لیے بنایا۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ ہم اس پانی سے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور بے شک ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان گردش دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا اور ہر رویے کا انکار کر دیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک عذاب سے ڈرانے والا بھیج دیتے۔ سو آپ کافروں کی پیروی نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں۔ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا کر جاری کر دیے، یہ نہایت شیریں ہے اور یہ کھاری اور کڑوا ہے، اور ان کے درمیان ایک قدرتی حجاب اور روکی ہوئی آڑ ہے۔ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے نسب اور سسرال کا رشتہ بنایا، اور آپ کا رب قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب کی مخالفت کرنے پر کمر بستہ رہتا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا۔ آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے۔ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ اور آپ اس پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہی رحمان ہے، آپ اس کے متعلق کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ اس حکم نے ان کو اور متنفر کر دیا۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ وہ برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج کو چراغ اور روشن چاند بنایا۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر ادا کرنے کا ارادہ کرے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔
اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام ہو۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا میانہ روی پر ہوتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ سوا اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ اللہ کی طرف سچی توبہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ کسی بے ہدہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور جب ان لوگوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ ان آیتوں پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں جنت کی بلند عمارات دی جائیں گی اور وہاں ان کو دعا اور سلام پیش کیا جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی عمدہ جگہ ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ آپ کہیے کہ اگر تم میرے رب کی عبادت نہ کرو تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر بے شک تم نے اس کو جھٹلایا تو اس کا عذاب تم پر ہمیشہ لازم رہے گا۔ الحمدللہ تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے اور تفہیم کے لیے چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 19ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کا تسلسل ہے، اور 18ویں پارے کے اختتام سے سورۃ الفرقان کا آغاز ہوا تھا، جس میں کل 6 رکوع ہیں اور 77 آیات مبارکہ ہیں۔ 20 آیتیں 18ویں پارے کے اختتام تک تلاوت ہو چکی تھیں، اور آج 19ویں پارے سے سورۃ الفرقان کی 21ویں آیت سے آغاز کیا گیا ہے۔ ناظرین، جب ہم ان رکوعات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو سورۃ الفرقان کے یہ بقیہ رکوع ہیں، اور ان آیات کا کہ جو سورۃ الفرقان کی آیات مبارکہ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان میں کفار کے کچھ اعتراضات کو ذکر فرمایا ہے اور ان کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ خصوصاً کفار کو، جب کفار قریش کو اور مشرکین مکہ کو جب ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو وہ طرح طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے اور اپنی گویا کہ منمانیاں کیا کرتے تھے، اور بظاہر گویا یہ تاثر دیتے تھے کہ جیسے کہ دین کو، اسلام کو ان کے ایمان کی بہت زیادہ کوئی ضرورت ہو، اور اس لیے کہ وہ اپنے مطالبے منوا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کے کسی بھی تاثر کو بہت واضح الفاظ میں زائل فرما دیا ہے۔ آغاز کلام میں ہی فرمایا 19ویں پارے کے آغاز میں کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، کہ یہ لوگ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے، یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو۔ تو کبھی فرشتوں کے نزول کی بات کرنا، کبھی رب کو دیکھنے کی باتیں کرنا۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین نے یعنی اس آیت کے آخر میں فرما دیا کہ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اپنے دلوں میں، اور سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ یہ بڑا سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے اپنے آپ کو اب ایسی چیز سمجھنے لگیں کہ جیسے دین کو ان کی بہت ضرورت ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ کا دین بے نیاز ہے۔ اگر یہ بالفرض ایمان نہیں لاتے تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اس کا دین بے نیاز ہے۔ تو یہ بہت واضح طور پر فرما دیا گیا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ جب فرشتوں کو یہ دیکھیں گے، لیکن وہ وقت وہ ہوگا کہ جب فرشتے انہیں عذاب کی خبر دے رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ لا بشرا یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین، جس روز یہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو کوئی اس دن خوشی کی بات نہیں ہوگی اس روز مجرموں کے لیے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور فرشتے کہیں گے کہ تمہارے لیے جنت میں داخلہ قطعاً ممنوع ہے، یعنی اس وقت فرشتے اس خبر کو لے کر آ رہے ہوں گے۔ تو آج یہ بات مان لی جائے اور رسولوں پر اعتماد کر کے، یقین کر کے ایمان لے آیا جائے، یہ کفار کو بنیادی میسج اس کے اندر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا جب ایک منظر ہوگا، اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے، منکرین بھی ہوں گے، معاندین بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، تو ان کی کتنی بے بسی ہوگی اور وہ کیا بے بسی کی صورت بنے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کفار کی بے بسی کو بھی بیان فرمایا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا افسوس کی وجہ سے۔ وَيَقُولُ، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا، رسول کے ساتھ ساتھ چلنا اختیار کر لیا ہوتا۔ اگرچہ اس میں واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ عقبہ بن ابی معیط کفار مکہ میں ایک بہت نمایاں نام تھا، کفار میں سرداران قریش میں عقبہ بن ابی معیط، بہت زیادہ گستاخیاں کی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہت ایذا رسانیاں کی ہیں، اور
بعض اوقات اس نے الگ سے کچھ اسپیشل اہتمام کر کے اور تیاریاں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی بھی کوششیں کی ہیں، جس کی مختلف واقعات ہیں اور مختلف سیرت کے اندر اس طرح کی ہمیں شواہد نظر آتے ہیں۔ تو ایک وقت میں کہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ گستاخی کرنے کے لیے بڑھا اور اپنا تھوک بھی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی طرف اس نے ڈالنے کا ارادہ کیا، تو وہ تھوک اس کا انگارہ بن کر خود اس کی طرف، اس کے چہرے کی طرف آیا اور ایسا دھبا بنا اس کے چہرے پر کہ جو آخر تک اس کے ساتھ رہا۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کے لیے فرما دیا تھا کہ علوت رأسک بالسیف، کہ تلوار سے تمہارا فیصلہ ہوگا۔ تو اس کو اس بات کا ڈر تو تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسے معلوم تھا کہ ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، تو اسے اس بات کا ڈر تو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بدر کی طرف کفار جا رہے تھے تو یہ کوشش کر رہا تھا میں میدان بدر میں نہ جاؤں، کیونکہ باہر نکلوں گا اور تلواروں کا معاملہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ یہ اس طریقے سے اس کی کافی کوشش رہی۔ تو اس طرح کے ایسے بہت سے اس کے واقعات ہیں، اور اس کو اکسانے والا، یعنی ایک تو اس کی اپنی کوششیں بھی تھی اور خاص طور پر اس کو اکسانے والا اس کا اپنا ایک دوست تھا کفار قریش میں، ایک اور نامی گرامی ابی بن خلف، جس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دوستی تھی۔ اس نے بھی اس کو بہت زیادہ اکسایا اور حضور علیہ السلام کی گستاخی پر، ایذا رسانی پر آمادہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ان سب کی کیا حالت ہوگی۔ یہ سب کہیں گے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اگرچہ ناظرین اس میں بات تو کفار کی چل رہی ہے، لیکن اکثر ہم کہا کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی ان آیات کو پڑھ کر ڈرنا چاہیے، کیونکہ اہل ایمان کے سامنے ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کفار کے واقعات کو سن کر اپنے ایمان پر ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب نے ہمیں ہر قسم کے کفر و شرک سے بچا کر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایک تو یہ شکر کا مقام ہے، اور دوسری طرف ناظرین یہ پڑھ کر ہمیں خود بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم ظاہر ہے کہ بتقاضۂ بشریت کبھی سہون کبھی عمدن، یعنی کسی بھی طرح گناہ ہوتے رہتے ہیں، مخالفت ہم کر جاتے ہیں، کچھ ایسے دوست بنا لیتے ہیں کہ جو دوست ہمارے شایع نشان نہیں، ہمارے لیے نیک اعمال میں وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو ہمیں یہ آیات پڑھتے ہوئے اپنے آپ پر بھی ضرور ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ کفار قیامت کے دن افسوس کریں گے، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ جس نے مجھے ذکر سے غافل کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہمیشہ انسان کو مشکل کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے کہ وقال الرسول، رسول عرض کریں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم یہ تو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک خاص حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی فرمائیں گے۔ تو شفاعت کے ساتھ ساتھ شکایت کا معاملہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم اس کے کسی بھی حوالے سے اس معاملے میں آ جائیں، یا ہماری کوئی بے عملی دنیا کے اندر، بے رغبتی اعمال کے معاملے میں، یا دین سے دوری، وہ خدا نخواستہ ہمیں اللہ کے غضب کا شکار نہ کر دے۔ ہمیں قرآن سے قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آج ہم اگر چلنا اختیار کریں گے تو اس افسوس اور حسرت سے بچ سکیں گے کہ جو قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا ان لوگوں کو کہ جن کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد خاص طور پہ قرآن کے نزول کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 32 میں آج کی تلاوت میں آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے تدریجاً نازل فرمایا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ اس قرآن کو کیوں نازل نہیں کیا۔ کفار کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو یکبارگی نازل کیوں نہیں کیا، ایک دم نازل کیوں نہیں کر دیا، وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ پر اس لیے اس کو تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً تسلی ملتی تھی۔ اگر ایک دم پورا قرآن آ جاتا تو وہ ایک مرتبہ تسلی ہو گئی۔ کفار تو بار بار تنگ کرتے تھے، کفار تو بار بار اعتراضات کرتے تھے۔ یعنی اگر آج قرآن پورا اتر گیا حضور علیہ السلام پر، کفار اگلے ایک مہینے کے بعد تنگ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ میرے حبیب پر میں تدریجاً قرآن نازل کروں۔ اگر آج وہ اشکال وارد کر رہے ہیں کفار تو آج تسلی ہو، کل جب وہ بات ایسی کریں میرا کلام پھر نازل ہو، پھر سرکار کے قلب مبارک کو ایک تسلی اور تسکین کا سامان ہو۔ تو ایک یہ حکمت بھی ہے، اور بھی اس کے اندر بہت سی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر موسم گرما آتے آتے ایک وہ وقت لیتا ہے، اللہ کے یہاں تدریج ہے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے انسانوں کے لیے کہ ایسا نہیں کہ یکایک صبح اٹھیں تو سردی ہو رہی ہے،
اچانک صبح اٹھیں تو گرمی ہو رہی ہے کہ انتظامات کیسے ہوں گے پھر رہنے کے، کھانے کے، پہننے کے؟ تو اللہ نے بہت تدریج مقرر فرمائی. یہ بھی گویا کہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے. پھر اور بھی نعمتیں ذکر فرمائی کہ وہ کس طرح سے ہواؤں کو بشارت دینے والا بنا کر چلاتا ہے. وہ ہوائیں خوشخبری دیتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، پھر بارشیں ہوتی ہیں. لنحیی بہ بلدۃ میتا، اس سے مردہ شہروں کو ہم آباد کر دیتے ہیں، زندہ کرتے ہیں. ونسقیہ، پھر ہم پلاتے ہیں پانی. مما خلقنا انعاما، اپنی مخلوق میں سے چوپایوں کو بھی، انسانوں کو بھی. یہ مسلسل ناظرین نعمتوں کا ذکر ہے. ہم نے مرج البحرین، دو دریاؤں کو رواں کیا. ھذا عذب فرات، ایک میٹھا ہے، وھذا ملح نجاج، اور ایک کھاری ہے، بالکل نمکین ہے. اور یہ ایک ساتھ بھی چلتے ہیں. کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ایک ساتھ بھی چلتے ہیں اور ان میں آپس میں کوئی پانی مکس نہیں ہوتا. تھوڑی دیر ہاتھوں سے مکس کر دیں، پھر الگ الگ بہنے لگ جائیں گے. اللہ کا یہ حکم ہے میٹھے کو کہ وہ میٹھا رہے، نمکین کو حکم ہے کہ وہ نمکی رہے. یہ اللہ رب العالمین کے حکامات سے سمندروں کی روانی ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا ذکر فرمایا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہیں معلومات حاصل کرنی ہے. فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیر، آیت 59 آج کی تلاوت میں بہت اہم ترین ہے. فرمایا رحمان کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو. اب باخبر کون ہو سکتا ہے ناظرین؟ یہاں اللہ نے نام نہیں لیا، لیکن ہر انسان کا دماغ اور عقل کہے گی کہ اللہ سے اگر کوئی باخبر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے کون باخبر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو دیکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے انہیں اپنا دیدار عطا کیا. یہی وجہ ہے کہ علماء مفسرین نے اس کے تحت خبیرہ یعنی باخبر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ نے اس سورت مبارکہ میں اپنے نیک بندوں کے اوصاف بتائے. وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اور جب جہلا ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سلامتی کے ساتھ کنارہ کش ہو جاتے ہیں. راتوں کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، عذاب جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، اس خرچ میں اعتدال بھی رکھتے ہیں، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ توبہ تائب بھی ہوتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی پھر اگر کوئی برائیاں بھی ہوں تو ان کو حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہ دیکھیے مقام کہ مسلسل اگر بندہ نیک اعمال پر رہے تو وہ نیکیاں ہی پچھلے گناہوں کی کفارہ بن جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی بسا اوقات نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اور کبھی جھوٹی گواہی میں یہ لوگ نہیں جاتے، کبھی لغو جگہ سے گزر جائیں تو بڑی عزت سے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں. اس لغو چیز میں وہ شامل نہیں ہوتے، نہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو ناظرین اختتام پر بس میں عرض کروں گا کہ ان آیات کو ذرا ہمیں اطمینان سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. وقت کی نزاکت کی وجہ سے ہم نے اختصاراً ذکر کیا ان باتوں کا، لیکن کم سے کم عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہیں ان اوصاف کو ذرا تسلی سے ضرور مطالعہ کیجیے گا سورۃ الفرقان کی ان آیات کا، اور ایک نظر اپنے آپ پر کہ یہ صفات مجھ میں آپ میں کس قدر ہیں نہیں ہیں، تو اس کو ہم بڑھانے کی، اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سورۃ الفرقان کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب. بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے تفسیر فرمائی. ناظرین محترم، اس طور پر آج سورۃ الفرقان مکمل ہوئی اور سورۃ الشعراء انشاءاللہ کل جاری رہے گی، اور کل انشاءاللہ کل اس کا آغاز ہوگا. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.